عزیزان من، یہ کاشغر ہے۔ آئیے میں آپ کو قرون وسطی یعنی میڈیول پیریڈ کے دور میں لے چلتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کا کاشغر، یہاں کی گلیاں، چوراہے اور دیواریں کیسی تھیں۔ عزیزان، دریائے کاشی کے کنارے کوہ پامیر کے دامن میں آباد یہ شہر صدیوں سے شاہراہ ریشم کے تجارتی قافلوں کی میزبانی کرتا چلا آ رہا ہے۔ آج بھی وطن عزیز پاکستان سے چھوٹے لیول کے دکاندار درہ خنجراب سے یہاں چینی مصنوعات خریدنے آتے ہیں۔ بڑے دکاندار یہاں سے ارمچی تک بھی جاتے ہیں۔ کوہ پامیر اور سلسلہ کوہ تیانشین شہر کاشغر کے محافظ ہیں، اور تاجکستان، کرغستان، افغانستان اور پاکستان اس کے ہمسائے میں ہیں۔ یہاں سے تاجکستان کے شہر دوشنبہ تک بس سروس ہے۔ احباب میں سے کوئی تاجکستان کے شہر کولاب میں حضرت شاہ ہمدان میر سید علی ہمدانی کے روضے کی زیارت کرنا چاہے تو یہ روٹ میرے خیال میں سب سے آسان اور بہت سستا ہو سکتا ہے۔ ایک دلچسپ معلومات بھی شیئر کرتا چلوں کہ گلگت بلتستان کے باسیوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ یہاں کاشغر تک بغیر ویزے کے آ سکتے ہیں۔ انہیں صرف گلگت سے ایک پرمٹ لینے کی ضرورت ہے۔ عزیزان، کاشغر شاہراہ ریشم پر ہونے کے باعث قدیم زمانے کی جنگوں سے بارہا متاثر ہوا۔ کبھی چنگیز خان کے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی تو کبھی تیمور کی فوجوں کا غبار اس شہر کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ الغرض ظالموں نے فی زمانہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر اس کے کاروان سرائے اور مہمان نوازی نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ عزیزان، یہاں کاشغر کی یہ طرز تعمیر آپ کو بلتستان، کشمیر اور لداخ میں بھی ملتی ہے۔ ہمارے بلتستان کی قدیم خانقاہیں اور مساجد اسی طرز پر بنی ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں یہی فن تعمیر شاہراہ ریشم کی پہچان ہے، یعنی شاہراہ ریشم جہاں سے گزرتی ہے وہیں یہ فن تعمیر دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں جب ازبکستان اور تاجکستان پہنچا تو وہاں کی قدیم عمارتیں بھی اسی طرز پر بنی ہوئی تھیں۔ عزیزان، یہاں اس خطے میں زیادہ تر یور قوم آباد ہے۔ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ کاشغر میں اسلام کی آمد خلافت راشدہ کے 50 سال بعد یعنی اموی دور میں پہنچی، لیکن اسلام کا باقاعدہ بول بالا 10ویں صدی میں ہوا۔ چینی حکومت کی سینکیاں صوبے میں امتیازی پالیسیوں کے باعث مسلمان دین سے دور ہو چکے ہیں، بلکہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ بے شمار تاریخی مساجد اور صوفیہ کی خانقاہیں غیر فعال ہیں۔ اب تو ستم ظرفی کا یہ عالم ہے کہ بہت سے قدیم مسجد ریسٹورنٹ میں تبدیل ہوتی نظر آتی ہیں۔ ممکن ہے یہاں بھی آپ کو وہ بیاناک منظر دیکھنے کو ملے۔ ویسے تو چینی حکومت کی یہ خود ساختہ سیاحتی پالیسی غور طلب ہے۔ ایک طرف وہ کاشغر ڈاؤن ٹاؤن یعنی قدیم کاشغر کو مرمت کے بعد سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور دوسری طرف مساجد کو اسی طرح آباد رکھنے کی بجائے ریسٹورنٹس اور میخانوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حضرت علامہ اقبال کاشغر کی سرزمین اور کاشغری مسلمانوں پر فخر کرتے ہوئے اپنی نظم خضر راہ میں لکھتے ہیں: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ مساجد اب میخانوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور موسیقی کے دھن میں شام کے برقی قمقمے ہر گلی اور چوراہے کو رنگین کر دیتے ہیں۔ ان موسیقی کے دھنوں اور روشن قمقموں کے سحر میں چاہے سیاح ہو یا یہاں کے مکین، ہر کوئی جھوم اٹھتا ہے۔ شہر کاشغر کی حالات زار دیکھ کر حضرت علامہ اقبال کے جواب شکوے کا یہ شعر
ان پر فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ عزیزام، آئیے ذرا سامنے دیکھیے، یہ مینار بظاہر مسجد لگتا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ اگر یہ کبھی مسجد تھی بھی تو اب آباد نہیں ہے، یا تو ریسٹورنٹ میں بدل گیا ہے یا پھر کسی میخانے کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ عزیزام، یہ منظر خود اپنی گواہی دے رہا ہے، یہاں مسجد تو موجود ہے مگر آباد نہیں۔ اس کی دیوار پر قرآنی خطاطی کی جگہ ریسٹورنٹ کا ڈیجیٹل مینو آویزاں ہیں۔ عزیزام، شام کا سماں ہے، کاشغر کی ایک قدیم گلیوں میں کہیں ہم جیسے سیاح ٹہل رہے ہیں اور کہیں دروازوں پر کھڑی بوڑھی عورتیں آپس میں باتوں میں مصروف ہیں۔ عزیزام، یوں محسوس ہوتا ہے کہ انتظامیہ نے قدیم کاشغر کی ان گلیوں اور مکانات کو اسی طرز تعمیر پر مرمت کر کے لوگوں کو دوبارہ بسایا گیا ہے، تاکہ ماضی کی جھلک آج بھی سیاحوں کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ سکے۔